السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو آر واچنگ RMI 45. اس چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری کلام مبارک یہ تھا: نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اپنے زیر نگرانی افراد کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. مسند احمد 12169، ابن ماجہ 2697. سفر معراج میں جبرائیل علیہ السلام مجھے سیر کرواتے رہے یہاں تک کہ میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا گیا، جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا جن کی حقیقت کا مجھے علم نہیں. پھر میں جنت میں داخل کیا گیا. وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں موتیوں کی جگمگاتی لڑیاں ہیں اور اس کی مٹی کستوری کی ہے. صحیح بخاری 349. پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک: وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کریں گے. بخاری شریف 6806. ارشاد باری تعالیٰ: کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی پا نہیں سکتا. سورہ جن 22. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی. اس کی دو آنکھیں ہوں گی جو دیکھیں گی، دو کان ہوں گے جو سنیں گے، اور ایک زبان ہوگی جو بولے گی. وہ کہے گی: مجھے 3 لوگوں پر مقرر کیا گیا ہے، ہر سرکش ظالم پر، ہر اس آدمی پر جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتا ہو، اور مجسمہ بنانے والوں پر. جامع ترمذی حدیث نمبر 2574. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ اس شخص پر رحمت فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے. اگر بیوی نہ اٹھے تو محبت سے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر جگا دیتا ہے. اللہ اس عورت پر اپنی رحمت نازل فرمائے جو رات کو تہجد کے لیے اٹھتی ہے تو اپنے خاوند کو بھی جگاتی ہے. اگر وہ نہ اٹھے تو بڑے پیار سے اس کے منہ پر پانی چھڑک کر اسے جگا دیتی ہے. ابو داؤد 1308. ارشاد باری تعالیٰ: یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. سورہ الفتح. ارشاد باری تعالیٰ: فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. پس تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. سورہ الماعون. ارشاد باری تعالیٰ: تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بہت زیادہ مال والے لوگ سخت خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اپنے دائیں بائیں سامنے پیچھے خرچ کریں، یعنی زکوٰۃ صدقات دیں، اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں. مسلم شریف حدیث نمبر 36. ارشاد باری تعالیٰ: اور ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں. القرآن. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کس کی بات بہتر ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے جو حدیث سن کر اس کو آگے بیان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. اللہ حافظ.